نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے عقیدے کا معنی، عقیدے کی اہمیت اور اسلام میں عقیدے کا مفہوم۔ دنیا میں جتنے بھی انسان بستے ہیں وہ کسی نہ کسی خیال اور عقیدے کے تحت اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ عقیدے کا لغوی معنی اصل میں گرہ لگانا ہے، اور عام الفاظ میں عقائد ان خیالات اور تصورات کا نام ہے جس کو سامنے رکھ کر ایک آدمی اپنی زندگی گزارتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کا عقیدہ نہ ہو، یہاں تک کہ اگر ایک انسان خدا کے وجود کا انکار کرتا ہے تو اس کا خدا کو نہ ماننا یہ اس کا عقیدہ ہے۔ ہر انسان کا، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، وہ کسی نہ کسی عقیدے، خیال اور تصور کے تحت اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جیسا عقیدہ ہوگا زندگی بھی ویسی گزرے گی۔ مثال کے طور پہ میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے، تصور ہے، خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، وحدہ لا شریک ہیں، اور میں نے اور آپ نے مرنے کے بعد اس زندگی کا اس زندگی میں حساب دینا ہے۔ تو کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد حساب دینا ہے، تو ہم گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور نیک کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری طرف آپ اگر ہندوؤں کو دیکھ لیں تو ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اگر میت کو جلا دیا جائے تو اس سے حساب نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ گناہ سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر گناہ ہو بھی گئے تو ہماری میت کو جلا دیا جائے گا تو ہم سے حساب نہیں ہوگا۔ جیسا عقیدہ ویسی زندگی۔ اگر کسی عیسائی کو دیکھ لیں تو عیسائیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں اپنے بیٹے کو سولی پہ چڑھوا کے اب قیامت کی صبح تک ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا، ہم سے حساب نہیں ہونا۔ اس لیے عیسائی بھی گناہ سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جیسا عقیدہ ویسی زندگی۔ تیسری بات یہ کہ ہر مذہب میں عقیدے کا پہلا نمبر ہوا کرتا ہے۔ مذہب دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہوا کرتا ہے، ایک عقائد اور دوسرے اعمال، اور ہر مذہب میں عقیدے کا پہلا نمبر ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک ہندو اپنے ہندوؤں کو یہ کہے کہ میں آج کے بعد بہت سے دیوتاؤں کے تصور کو اور بہت سے دیوتاؤں کے عقیدے کو چھوڑ رہا ہوں اور ایک خدا کو اپنا خدا مان رہا ہوں، لیکن میں کام سارے ہندوؤں والے کروں گا، میں مندر جایا کروں گا، میں پوجا پاٹ کیا کروں گا، تو کیا خیال ہے کہ ہندو اس کو ہندو کہیں گے؟ نہیں، وہ کہیں گے جب تم نے اپنا عقیدہ ہی بدل لیا تو تم ہندو نہیں ہو۔ اسی طرح عیسائی اگر عیسائیوں کو یہ کہے کہ میں آج کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مان رہا بلکہ اللہ کا نبی مان رہا ہوں، لیکن میں کام سارے عیسائیوں والے کروں گا، میرا نام عیسائیوں والا ہوگا، میں چرچ جایا کروں گا، تو ایسے آدمی کو بھی عیسائی نہیں کہیں گے۔ وہ کہیں گے بھائی جب تم نے اپنا عقیدہ ہی بدل لیا ہے تو عیسائیوں والے اعمال تمہیں عیسائی مذہب میں شامل نہیں کر سکتے۔ یہی اصول اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو قرآن مجید فرقان حمید میں دیا ہے۔ فرمایا کہ آخرت میں کامیاب کون ہوگا؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ جس نے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لیا اور جنت میں داخل کروا دیا تو اللہ فرما رہے ہیں وہ شخص کامیاب ہے۔ یعنی جنت کا مل جانا یہ کامیابی کی ایک علامت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جنت ملے گی کسے؟ فرمایا جو آدمی دو کام کر کے آئے گا ہم اس کو جنت عطا کریں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ جو میرے پاس ایمان لے کر آئے گا، ایمان کا دوسرا نام عقیدہ، اور اس کے ساتھ نیک عمل کر کے آئے گا، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کامیابی کی علامت جنت کو قرار دیا، اور جنت میں داخلے کے لیے دو چیزیں بنیادی شرط قرار دی۔ نمبر ایک ایمان، عقائد، اور نمبر دو اعمال، اور ان دونوں میں سے بھی پہلے نمبر پر عقائد کو رکھا ہے۔ اس کی آپ مثال سمجھیں کہ عقیدے کے بارے میں جاننا کہ کتنا اہم ہے اور عقائد کو صحیح کرنا کتنا اہم ہے، کہ مثال کے طور پہ اگر ایک آدمی کے پاس اعمال کا انبار ہو لیکن اس کا عقیدہ صحیح نہ ہو، وہ بے ایمان ہو، تو ایسے شخص کے بارے میں قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔
کہ اگر ایک آدمی اپنے ایمان کو چھوڑ دے اور کفر اختیار کر لے تو فرمایا کہ ہم اس کو 2 سزائیں دیں گے. فقد حبط عملہ، پہلے نمبر پہ اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والے میں سے ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ اس نے تو اپنے اعمال ضائع نہیں کیے، اس نے تو اپنا ایمان چھوڑا ہے، پھر اعمال کیوں ضائع کیے جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اعمال کا دار و مدار عقائد پر تھا، ایمان پر تھا. اس نے ایمان چھوڑ دیا ہے، عقائد سے ہٹ گیا ہے، اب اس کے کسی عمل کا اس کو کوئی فائدہ نہیں. بعض اوقات اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم قیامت کے دن کفار کے اعمال کو تولیں گے ہی نہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ عمل تب کام آنے تھے جب یہ ایمان والے ہوتے. اس لیے بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مسلموں کے نیک اعمال بھی بعض اوقات ہم سے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. آپ بر صغیر پر اگر نظر دوڑا لیں تو انگریز کا ایک عرصے تک یہاں قبضہ رہا ہے، تسلط رہا ہے، تو کئی ایسے کام ان کے رفائی کام ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہسپتال بنائے ہیں اور یونیورسٹیز بنائی ہیں، تعلیمی ادارے بنائے ہیں، بے شمار انہوں نے کام کیے، لیکن ان کو ان کے نیک اعمال کی جزا اور انعام کیوں نہیں ملنا؟ کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں. ہاں، علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب کوئی غیر مسلم نیک عمل کرتا ہے تو اللہ اس کے بھی اجر کو ضائع نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو دنیا میں ہی دگنا کر کے عطا کر دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. عقائد کے بارے میں جاننا اتنا اہم ہے. اس کی ایک اور مثال سمجھیں کہ عقیدہ کتنا اہم ہے، اور ایک اس کی مثال، عقلی مثال دیکھیے گا کہ مثال کے طور پہ اگر یہ 1 ہے اور اگر ہم اس 1 کے ساتھ ایک صفر لگا دیں تو یہ 10 بن جائے گا، ایک اور صفر لگا دیں یہ 100 بنے گا، ایک اور لگا دیں یہ 1000 بن جائے گا. اب 1 کی موجودگی میں، ہندسے کی موجودگی میں صفر لگاتے جائیں گے، اس کی قیمت اور ویلیو بڑھتی جائے گی. لیکن اگر ہم یہاں پر صفروں کی لائن لگا دیں اور یہاں سے 1 ہٹا دیں تو اب کسی بھی صفر کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے. کیوں؟ ان صفروں کی ویلیو اور قیمت اس 1 کے ساتھ سے. اب سمجھیں، یہ 1 عقیدہ ہے، ایمان ہے، صفر اعمال ہیں. اب ایمان اور عقائد کے ہوتے ہوئے عمل کرتے جائیں گے، اس کی قیمت اور ویلیو بڑھتی جائے گی. خدا نہ خواستہ کسی کا ایمان ہی نہ ہوا، ایمان ہوا وہ صحیح نہ ہوا، عقائد ہوئے وہ صحیح نہ ہوئے، تو جتنے مرضی اعمال کر لے اس کے کسی عمل کا اس کو کوئی فائدہ نہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے جہاں پر نیک اعمال کرنا وہ جنت میں داخلے کے لیے ضروری ہے، کامیابی کے لیے ضروری ہے، وہاں پر عقائد کے بارے میں جاننا یہ سب سے پہلی ضرورت ہے. عقائد صحیح ہوں گے تو پھر یہ اعمال کام آئیں گے. خدا نہ خواستہ عقائد ہی صحیح نہ ہوئے یا ایک مسلمان کو اپنے عقیدے کا علم ہی نہ ہوا تو وہ اس کے اعمال کے وہ ختم ہونے کا اور ضائع ہونے کا سبب بن سکتا ہے.